قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات عزیز، قرآن کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو جاری ہے اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ذات پروردگار ہے کہ جو پوری کائنات کی تدبیر کر رہی ہے اور اس کی تربیت کر رہی ہے. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. وہ عالمین کا رب ہے. فقط یہ نہیں کہ اس نے خلق کر دیا اور خلق کر کے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ لمحے لمحے پوری کائنات کے نظام کی تربیت کر رہا ہے اور اسے کامل سے کامل تر کر رہا ہے. اور اس پوری کائنات کا نچوڑ، پورے عالم تخلیق کا نچوڑ انسان ہے، لہذا اس کی تربیت خاص طریقے سے متوجہ ہے انسان کی طرف. یہ انسان جو ابتدا میں بالکل ناقص ہے، اس ناقص انسان کو کامل سے کامل تر بنانے کے لیے، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر لمحے تربیت کی ضرورت ہے. اس کا جسم بھی تربیت چاہتا ہے، اس کی روح بھی تربیت چاہتی ہے. جسم بھی کامل سے کامل تر ہونا چاہتا ہے، روح بھی کامل سے کامل تر ہونا چاہتی ہے. لیکن جسم کی چونکہ مدت معین ہے، محدود ہے، صرف وسیلہ ہے جسم انسان کے تکامل کا، انسان کے کامل ہونے کا، انسان کے کمپلیٹ ہونے کا.
لہذا جسم دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑتا چلا جائے گا، جو چیز باقی رہ جائے گی وہ انسان کی روح ہے۔ اور پھر اس کے بعد اصل زندگی جو انسان کی ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگی، اور اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی، اس موت کے بعد جو نئی زندگی انسان شروع کرے گا، اس زندگی کی بنیاد اس کے اعمال ہوں گے، اس کے اعمال ہوں گے۔ یعنی انسان کو وہاں جو زندگی عطا کی جائے گی، اور اگر فرض کریں کہ اس کو، چونکہ وہاں اس دنیا میں اس دنیا جیسی چیزیں نہیں ہوں گی، اس کا تصور کرنا محال ہے، انسان کے لیے مشکل ہے۔ یہاں بیٹھ کے اگر انسان اس دنیا کا تصور کرنا چاہے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ بچہ جو ابھی شکم میں ہے ماں کے، اس کو جا کے وہاں بتایا جائے کہ اس دنیا سے باہر نکلو گے تو بہت وسیع دنیا ہے، بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر اس کو وہاں شعور دے دیا جائے، اور اس سے کہا جائے کہ کتنی خوشبوئیں ہیں، کتنے رنگ ہیں، کتنی لذتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، وہ کہے گا نہیں، میرے لیے بس یہی نعمت ہے جو خدا مجھے دے رہا ہے، وہ نہیں تصور کر سکتا۔ لہذا یہ جو آیا ہے کہ وہاں پر جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ مثال دینے کے لیے صرف ہے، وہ مثال دینے کے لیے ہے۔ اس دنیا میں جا کے اگر انسان کے سامنے یہاں کی نعمتیں پیش کی جائیں گی، اور یہاں جو کچھ جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی قربان کر رہا تھا ایک لمحے، اگر اس کے سامنے پیش کی جائے گی تو منہ موڑ لے گا وہاں پر۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب وہ غذا جو اس کو ماں کے شکم میں ملتی تھی، پیٹ کی ناک کے ذریعے سے بچے کو غذا ملتی ہے، وہ غذا جو اس ناک کے ذریعے سے بچے کو شکم میں ملتی تھی، اگر اسے سجا کے لا کے پلیٹ میں اس کے سامنے پیش کیا جائے تو دیکھنا اس کو گوارا نہیں ہوگا، وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کی نعمتیں اگر انسان کے سامنے پیش کر دی جائیں تو صرف یہاں انسان اگر بہت زیادہ ذہن کو اپنے اوپر لے جا سکتا ہے تو کچھ تصور کر لے گا، ورنہ ان نعمتوں کا تصور نہیں۔ اور اصل زندگی پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے انسان کی، اور جو کچھ وہاں پہ اسے عطا کیا جائے گا اس دنیا کے اعمال کی بنیاد پر، یعنی اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی شکل، اس کی صورت، سب مثال ہے یہ جو دی جائے گی اس اعمال کی بنیاد پر۔ کیسے اس کے اعمال تھے؟ لقد ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے میں ہے۔ فائدے میں کون انسان ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صرف یہی نہیں بلکہ صرف خود مومن نہیں ہو گیا، خود اس نے عمل صالح انجام نہیں بلکہ دوسروں کی بھی دعوت ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر وہاں جو اس کو وجود عطا ہوگا، دیکھا جائے کہ اس ہاتھ سے اس نے کیا کچھ کیا ہے، اس کے مطابق اس کو ہاتھ دیے جائیں گے۔ ان آنکھوں سے اس نے کیا کچھ کیا ہے، اس کے مطابق اسے آنکھیں دی جائیں گی۔ لیکن تاریخ میں آپ اٹھا کے پڑھیں گزشتہ انبیاء کے، رسول اللہ کی امت کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، چونکہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لیکن گزشتہ امتوں میں امتوں کے اوپر، گزشتہ تاریخ میں امتوں کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں، اور وہ عذاب جو تاریخ میں کتابوں میں موجود ہے، 12 قسم کے جانوروں میں امتیں تبدیل ہوئی ہیں، 12 قسم کے جانوروں میں، کبھی بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئی، کبھی کسی اور جانور کی شکل میں، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ کس شکل میں تبدیل ہو گئی؟ ایک امت جس طرح کے اس امت کے اعمال تھے اسی عمل میں اس کو تبدیل کر دیا گیا، وہ باقی نہیں رہی۔ وہ جو امتیں عذاب کی شکل میں، جو امتیں تبدیل ہوئی جانوروں کی شکل میں، وہ باقی نہیں رہی، کیونکہ عذاب جب آتا ہے 3 دن سے زیادہ سے ان کو اس بات کا احساس، 3 دن کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے، اس میں سے کوئی نسل باقی نہیں ہے، 3 دن کے بعد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن امت کا جو عمل تھا، جو کردار تھا، اسی عمل اور اسی کردار کی بنیاد پر ان کو عذاب دیا گیا، اس دنیا میں دیا ہوا۔ اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے منا کے میدان میں یہ وہ حقیقی صورت انسان کی دکھائی بھی، چونکہ یہ جو ہماری صورتیں ہیں یہ جسم ہے، یہ جسم ساتھ چھوڑ دے گا، ختم ہو جائے گا،
کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک 6 دن کے اندر گزرتے 6 سال کے اندر یہ جسم تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور جب آخری منزل پہ اپنی پہنچے گا تو ساتھ چھوڑ دے گا، ختم ہو گیا جسم، سڑا ہوا یہ جسم، بدبو کرتا ہوا جسم، جلدی لے جاؤ اسے ڈال دو، قبر میں ڈال دو، جلدی دفن کر دو۔ امام علیہ السلام عجیب جملہ فرماتے ہیں، عجیب تو للمتکبر الذی اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، تعجب ہے اس انسان پر، یہ متکبر انسان جس کی ابتدا نطفہ تھی اور آخر میں مردار ہے، جس کے عزیز، جس کے بیٹے، جس کی بیوی، جس کی ماں چاہتی کتنی جلدی یہ گھر سے باہر نکل جائے کہ اس کی بدبو نہ پھیلے، یہ انسان جب بیچ میں اسے کچھ مل گیا تو متکبر ہو گیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے جو لمحے لمحے میری تربیت کر رہا ہے، موضوع سے قریب ہونا چاہتا ہے، کون ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے اس کی نظر رک جائے تو پوری کائنات عدم میں تبدیل ہو جائے۔ توجہ فرمائیں گے، اگر ایک لمحے کے لیے پوری کائنات، زمین کو سنوا دیکھیں، لیکن ہماری نظریں محدود ہیں، ایک شہر میں، ایک ملک میں، اور بہت زیادہ وسیع ہوئی ہماری نظر تو زمین تک پہنچی، اپنی زمین کو دیکھا ہے انسان، اور عرض کیا کہ یہ زمین پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، ایک ذرہ بھی نہیں ہے یہ زمین۔ اس پوری کائنات پر اگر خدا کی نظر ربوبیت ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے تو سب کچھ عدم میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، نہ لمحے لمحے تربیت کر رہا ہے۔ یحییکم ویمیتکم، بعض لوگوں نے کہا کہ بعض نے اس کا ترجمہ یہ کہ ایک مرتبہ زندہ کیا پھر دوبارہ مارے گا 60 سال، نہ، بلکہ ہر لمحے خدا انسان کو زندگی عطا کر رہا ہے اور موت سے نجات دے رہا ہے، ہر سانس میں ایک موت سے نجات مل رہی ہے، ایک نئی زندگی عطا ہو رہی ہے، اس طرح وہ تربیت کر رہا ہے۔ اور اگر اس تربیت کے راز کو انسان سمجھ گیا ہے کہ وہ خدا ہے جو میری طرف جس کی نظر متوجہ ہے اور وہ ایک ایک لمحے میری تربیت کر رہا ہے، تو کبھی بھی یہ سر غیر خدا کے سامنے نہیں جھکے گا۔ محدود ہے اور بعد میں مجلس بھی ہے، موضوع بھی بہت وسیع ہے، مشکل یہ ہے 10 دنوں میں ہم کتنا بیان کر پائیں گے مجھے نہیں معلوم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں انسانوں سے خطاب، یہاں مومنین سے خطاب نہیں ہے، یہاں صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں، تمام ناس کو خطاب کر کے قرآن کہہ رہا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ عبادت رب کی، کیوں رب کی عبادت؟ اس لیے کہ وہ لمحہ لمحہ تمہاری تربیت اور تدبیر کر رہا ہے، اس طرح اس کا شکر ادا کرو۔ وہ لمحہ لمحہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں کیا ہیں۔ تربیت کون کرے گا؟ تربیت کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟ وہ تربیت کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ میری ضرورت کیا ہے۔
میری ماں کو معلوم ہے کہ میری ضرورت کیا ہے؟ نہیں معلوم. میرے باپ کو معلوم ہے کہ میری ضرورت کیا ہے؟ نہیں معلوم. خود مجھے معلوم ہے کہ میری ضرورت کیا ہے. عجیب منزل ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا تو پھر ایک مرتبہ ایک چیز کی حاصل کرنے کے لیے ہم نے سر و چوٹی کا زور لگایا تاکہ حاصل ہو جائے، پھر بعد میں پچھتا کیوں رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. شاید ترتیب میں تھوڑا فرق آگے ہوا آیت کی. تم جس چیز کو پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے. شاید عسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تم ایک چیز کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو، چاہتے ہو، طلب کرتے ہو، اس کے لیے پروگرامنگ کرتے ہو تاکہ وہ حاصل ہو جائے، اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو بعد میں پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہو. کیوں پچھتا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم اپنی ضرورتوں کو نہیں جانتے تھے، اور چونکہ تم اپنی ضرورتوں کو نہیں جانتے تھے لہذا تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنی تربیت کر سکو. تم خود کامل نہیں ہو سکتے. لہذا انسان جو بھی قانون آ کے بنائے گا اس دنیا میں وہ انسان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا نہیں ہے ہماری ضرورتیں کیا ہیں. لہذا آپ دیکھیں قانون بنتا ہے تبدیل ہوتا ہے، بنتا ہے تبدیل ہوتا ہے. چاہتا ہے کہ انسان کو بہتر بنائے یہ قانون اور یہ علم، لیکن تبدیل ہو رہا ہے. تبدیل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والے کو معلوم نہیں تھا کہ ہماری ضرورت کیا ہے. پھر کون جانتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ وہ کہ جو ہمارا خالق ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اس رب کی عبادت کرو کہ جو تمہارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں یہاں تک؟ اور اگر یہاں پر آ گیا انسان اور رب کو اس نے پہچان لیا کہ جو ہمیں لمحہ لمحہ پڑھا رہا ہے، ہمارے وجود میں تکامل عطا کر رہا ہے، یہاں تک جب آ گیا اس راز کو اگر انسان نے پہچان لیا تو اب نہ اسے کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے. اور اس کے لیے آواز آتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. توجہ فرمائیں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور بیچ میں آیت کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. یہ آیت دو جگہ قرآن میں آئی ہے. ایک جگہ صرف یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور یہ آیت اور کامل تر ہو گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. انہوں نے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب. اب رب کا پورا مفہوم ذہن میں ہو؟ توجہ فرمائیں گے. اب رب کا وہ مفہوم نہیں پہلے تھا. اس پورے وسیع مفہوم میں یعنی وہ رب کی جو ہے کہ لمحے انسان کو دیکھ رہا ہے، انسان کو بڑھا رہا ہے، جس نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر باقی رہے. ثم استقاموا. یہ نہیں کہ ابھی ممبر کے نیچے بیٹھے ہیں، محراب میں آئے، مسجد میں آئے، کہا ہمارا رب اللہ ہے، لیکن جب دکان پہ گئے تو بھول گیا رب کون تھا. جب اپنے ارباب کے سامنے کیسی لفظیں استعمال کرتے ہیں دنیا. میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہماری ہم انسانوں کی تمنا یہ ہے کہ خدائی نام کو اپنے اوپر لا کے چپکا لیں. خدائی نام سے، خدائی صفات سے ہمیں یاد. کتنا متکبر ہے یہ انسان، کتنا متکبر ہے. چاہتا ہے کہ لوگ آگے مجھ سے مانگیں. انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم سے کیوں کوئی مانگے. انسان کی آرزو ہی ہوتی آگے لوگ مجھ سے سوال کریں، آگے لوگ مجھ سے مانگیں، مجھے ارباب کہیں، ارباب کہیں. تو ایسا نہیں. ثم استقاموا، کہنے کے بعد اس پر باقی رہنا ہے. اور اگر باقی رہے بازار میں جا کے چینج نہیں ہو گئے، کفیل کے سامنے جا کے چینج نہیں ہو گئے، مارکیٹ میں جا کے چینج نہیں ہو گئے، متولی حسینیہ کے متولی کے سامنے جا کے تبدیل نہیں ہو گئے کہ کہیں اگلے سال مجھے دعوت نہ دی جائے محرم میں، نہ تبدیل اگر نہیں ہوئے اور اپنی جگہ پر باقی رہے کہ رب صرف خدا ہے،
جو کچھ تاثیر ہماری زندگی میں عطا کر سکتا ہے ذات خدا ہے، اگر اس پر باقی رہے تو فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے. عجیب منزل ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انسان پر فرشتے کوئی قید نہیں لگائی ہے. یہ ایک فرشتوں کا نزول ہے کہ جو وحی لے کے نازل ہوتے ہیں، وہ صرف انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں، بس وہ انبیاء پر نازل ہوتے ہیں وحی لے کے نازل ہونا. لیکن انسان وہ موجود ہے کہ پہلے ہی دن اس کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارا رابطہ فرشتوں سے بہت گہرا ہے. دو چیز انسان کو پہلے ہی منزل میں بتائی گئی. بہت توجہ فرمائیں گے یہاں پر، بہت توجہ فرمائیں گے. سب سے پہلی منزل میں جیسے ہی جناب آدم کو خلق کیا، دو چیز بتا دی گئی. دیکھو دو چیزیں ہیں، دو قوتیں ہیں، ان سے تمہارا رابطہ ہے. ایک فرشتے ہیں، ایک شیطان ہے. ایک فرشتہ ہے، ایک شیطان ہے. یہ دونوں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے. یا تم اپنے رابطوں کو فرشتوں کے ساتھ باقی رکھو گے یا شیطان کے ہو کے رہ جاؤ گے. یعنی جناب آدم کا سجدہ کیوں کرایا جا رہا ہے فرشتوں کے سامنے؟ یہ بتانے کے لیے کہ بعد میں رابطہ ہے. شیطان سجدے سے انکار کر رہا ہے، یہ بتانے آج ہی انسان سمجھ لے کہ یہ تمہارے ساتھ ساتھ رہنے والا ہے، چھوڑے گا نہیں تمہیں. لہذا اگر رب اللہ کہہ کر اس پر باقی رہے تو فرشتے نازل ہونا شروع ہوتے ہیں. کیا کہتے ہوئے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اب تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اب تمہیں اپنی زندگی کا خوف ہے، اب تمہیں اپنے اقتصاد کا خوف ہے، اب تمہیں اپنے بچوں کا خوف ہے. اب تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ تم نے کہہ دیا رب اللہ وہ ہے جو ہماری زندگی کو سنبھالے ہوئے ہے. لذا خوف نہیں، آپ شروع اور بشارت دے رہے ہو بالجنت التی کنتم توعدون. عجیب منزل عزیزو. اگلی بات میں پہنچا گیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی انسان اس زندگی میں محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنے رابطے کو فرشتے سے برقرار رکھا ہے تو قدم قدم پر جو موڑ آتے ہیں اور انسان کو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے کوئی قوت ہے جو پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے جا رہی، نہیں وہ غلط ہے. یعنی یہ انسان محسوس کرتا ہے اسی زندگی میں کوئی قوت ہے جو اس کو ہمیشہ ساتھ ساتھ پکڑے ہوئے ہے کہ کہاں جا رہے ہو تم. یہ کون سی قوت ہے؟ یہ خدا کی طرف سے وسیلے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. یعنی انسان محسوس کرے اس کو. یہ ایک مرتبہ پیش نہیں ہے، زندگی کے ہر موڑ پر قدم قدم پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. جہاں دو راستے نظر آتے ہیں، کدھر جائیں؟ ادھر مجلس کی طرف چلے جائیں یا ادھر ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام آ رہا ہے. یہاں کے دبئی کے چینل کو آپ جانتے ہیں. کدھر جائیں؟ ادھر جا کے اسٹڈی کریں، امتحان ہے، یا بیٹھ کے تھوڑی دیر کھیل کھیلیں، گیم کھیلیں، ویڈیو گیم، کمپیوٹر پہ گیم کھیلیں. صرف گناہ ہی اور ذہن میں ہمیشہ صرف گناہ نہ ہو نہ، گناہ کے علاوہ بھی بہت سے دو راستے بنتے ہیں جہاں گناہ نہیں ہوتا لیکن انسان کے تکامل میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کے کامل بننے میں فرق پڑ جاتا ہے. یا بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلیں یا بیٹھ کے مطالعہ کریں. اب کوئی ایک طاقت ہے جو کہہ رہی ہوتی آؤ نہیں ادھر کتاب کی طرف آؤ، ایک کوئی طاقت کر نہیں بیٹھے رہو، نہیں بیٹھے رہو. دونوں کرا پہلے سے بتا دیا گیا انسان کو بیٹھے رہو. یہ مسئلہ انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر ہر جگہ پیش آتا ہے. اور اگر انسان نے رابطہ اپنا خدا سے برقرار کر رہا ہے تو فرشتے آگے اسے پکڑ کے اپنے ساتھ لے، نہیں چلو آؤ آؤ کام کرو، کام کرنے کا وقت ہے. آرام کریں، سو جائیں یا کام کریں، کام کرنے کا وقت. یہاں بھی فرشتے آ کے مدد کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف نماز میں آ کے فرشتے مدد کرتے ہیں. توجہ فرمائیں گے، دین کو محدود نہیں کریں، دین کو محدود نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ صرف نماز میں اور مجلس میں آ کے فرشتے مدد کرتے، نہیں، ہر مقام پر جہاں دو چیزیں نظر آئیں اور ایک بہتر ہو اور ایک بہتر نہ ہو تو انسان کو کامل بننے کے لیے اس بہتر کی ضرورت ہے. فرشتے آ کے اس کی مدد کرتے ہیں، ادھر چلو، کہاں جا رہے ہو تم. یہ انسان اپنی زندگی میں محسوس کرنا شروع کرے، اس رابطے کو محسوس کرنا شروع کرے. ادھر دوسری طرف شیطان وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پروڈکٹ کو بہت ہی سجا کے پیش کرتا ہے. لیکن مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ انسان بہت بیچارہ ہے، بہت بیچارہ ہے یہ انسان. کیونکہ جدھر فرشتہ لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ مشکل کام ہے، وہ سجا کے بھی نہیں پیش کرتا، سجا کے نہیں پیش کرتا، کہتا سختی ہے یہاں پر.
یہاں چلنا چاہتے ہو، ممکن ہے تمہیں کربلا تک کا سفر طے کرنا پڑے اگر حسین کے ساتھ چلنا، سختی ہے یہاں پر۔ ربنا اللہ کہا ہے، اس پر باقی رہنا چاہتے ہو تو آؤ، حسین مکے سے جا رہے ہیں کربلا، تم بھی چلو۔ یہاں پر ہر جگہ سختیاں نظر آئیں گی عزیزو، کیونکہ بلندی کا سفر ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ انسان پہاڑ پہ چڑھے اور مزے مزے سے چڑھتا ہوا چلا جائے، سختی ہے پہاڑ پہ چڑھنے میں۔ انسان کو جب آگے بڑھنا ہے، ناقص سے کامل ہونا ہے، تو بلندی کا سفر طے کرنا ہے۔ بلندی کے سفر میں سختیاں ہیں، امتحان ہے، یہ امتحان انسان کو بلند کرے گا۔ لیکن اگر وہیں اپنے آپ کو چھوڑ دے تو ڈھلکتا ہوا چلا آئے گا آرام سے نیچے۔ پہاڑ پر کسی بلندی پر جا کے چھوڑ دے اپنے آپ کو، آرام سے ڈھلکتا ہوا چلا آئے گا۔ بعد میں اسے احساس ہوگا کہ بڑی مصیبت تھی یہ تو۔ شیطان جو بھی کچھ پیش کرتا ہے اپنے جتنے بھی پروڈکٹ کو، مثال دیں، لیکن جتنے ناقص خام اور گھٹیا مال ہوتے ہیں وہ بازاروں میں، شو روم میں بہت ہی سجا کے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آدمی دھوکہ کھا جائے۔ اچھا مال اگر ہوگا تو وہ تو جا کے آدمی اسٹور میں سے نکلوا کے لائے گا، نہیں مجھے یہی چاہیے۔ اگر وہ اسٹور کے اندر بھی چھپا ہوا ہے کہ نہیں مجھے اس کمپنی کا وہی مال چاہیے، نکالو ڈھونڈو۔ لیکن جو گھٹیا مال ہوتے ہیں اس کو بہت ہی سجا کے، بہت ہی رنگ میں لا کے پیش کیا تاکہ انسان دھوکے میں آ جائے۔ شیطان بھی اپنے جتنے پروڈکٹ پیش کرتا ہے بہت ہی سجا کے، سنوار کے، گلیوں میں، سڑکوں میں۔ میں کس شہر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہاں پہ زیادہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کتنا سجا سجا کے اپنے پروڈکٹ کو پیش کر رہا ہے شیطان۔ اور وہاں جب بات آئے گی، وہاں پر عجیب منزل ہے۔ وہاں پر جب بات آئے گی تو شیطان کا انسان سے سامنا ہو جائے گا، انسان کا شیطان سے سامنا ہوگا۔ سامنا ہوگا تو یہ انسان پکڑے گا اس کے دامن کو، تو نے مجھے بہکایا تھا، تو مجھے کہاں کہاں لے کے گیا تھا، اگر تو یہ سجا کے نہ پیش کرتا تو شیطان بھی بہت ہی اچھا جواب دے گا، بہت اچھا جواب۔ اصل قرآن میں آ کے اس کے جواب کو لکھ دیا، لمبی آیت ہے، چھوٹی آیت نہیں، لمبی آیت ہے۔ اصل قرآن میں نے کل کیا نا، محجور ہے قرآن، چند آیتوں تک ہم صرف جانتے ہیں کیا 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 چیزیں اس قرآن میں موجود۔ قرآن نے لا کے لکھ دیا، اس کے پورے کوٹ کر دیا شیطان کے جملے کو۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور انسان جا کے شیطان کو پکڑے گا، تو نے مجھے مجبور کیا اور میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، تو شیطان کہے گا، قال الشیطان، وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ دیکھ لے، خدا نے تجھ سے وعدہ کیا تھا اور اس کا وعدہ حق تھا، آج تو دیکھ رہا ہے۔ ایک وعدہ تجھ سے خدا نے کیا تھا کہ کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے تیرے سامنے، سارے وعدے جو خدا کے ہیں، موقع نہیں آپ تفصیلات میں جانے کا۔ ایک وعدہ تجھ سے خدا نے کیا تھا اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ سارا وعدہ خلاف وعدہ تھا، سب جھوٹا تھا، سب جھوٹا تھا۔ آج تو دیکھ لے، دیکھ رہا ہے تو، خدا نے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا۔ وما کان، عجیب، یہ جو سنے عجیب جملہ ہے، وما کان لی علیکم من سلطان، مجھ کو تیرے اوپر حکومت اور تسلط تو نہیں حاصل تھا، میں نے تجھ کو مجبور تو نہیں کیا تھا۔ شیطان بڑے مزے سے وہاں گفتگو کر رہا ہوگا، انسان جب شرارتی بچے ہوتے ہیں چھیڑتے ہیں، یہ انسان جب پھنسا ہے وہاں پہ اور اسے پکڑ رہا ہے شیطان کو کہ مجھے کیوں پکڑ رہا ہے؟ ماں کہنا لیا علیکم سلطان، میں سلطان، میں تیرا حاکم تو نہیں تھا، میں نے تیرا ہاتھ تو نہیں پکڑا، تجھے مجبور تو نہیں کیا، میں پکڑ کے تو تجھے نہیں لایا۔ خدا نے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا، تو خدا کے وعدے کی طرف نہیں گیا، میرے وعدے کی طرف آ گیا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس میں میری کیا غلطی؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم، سوائے صرف میں نے کیا کیا؟ دعوتکم، صرف تمہیں بلایا میں نے صرف، اصل قرآن میں بالکل آگے وہ لفظ نقل کر دیا، میں نے صرف تم کو بلایا تھا اپنی طرف، تم کو پکڑ کے تو نہیں لایا تھا۔ فاستجبتم، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہہ دی۔ ادھر خدا نے بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
خدا نے بھی کہا تھا کہ اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک ہوگی، اسی میں تمہاری زندگی ورنہ موت ہے۔ عجیب آیت ہے قرآن کی، خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک ہو، اگر لبیک نہیں کہتے تو موت ہے، دعوت کہتے لبیک کہنے میں زندگی ہے، لما یحییکم، یہ تمہیں زندہ کر دے گی۔ تو خدا نے بھی دعوت دی تھی، لیکن تم نے خدا کی دعوت پہ لبیک نہیں گئی، میں نے دعوت دی، فاستجبتم، تم نے میری دعوت پہ لبیک کی، پس کیا؟ فلوموا انفسکم ولا تلومونی، بس میری ملامت نہیں کرو، اگر ملامت کرنا ہے تو خود اپنی ملامت کرو۔ عجیب منظر، ملامت میری کیوں کر رہے ہو، مجھے کیوں برا کہہ رہے ہو تم؟ ملامت کرنا تو اپنی ملامت کرو۔ شیطان کبھی بھی آ کے مجبور نہیں کرتا، انسان کا ہاتھ فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں، فرشتہ لے کے اسے چل رہا ہوتا ہے، انسان کا ہاتھ اس کی عقل کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عقل اسے لے کے، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ عقل انسان کی رسول ہے، رسول۔ اسلام نے عقل کو کتنا عظمت عطا کی ہے، اسلام کا حسن دیکھیں جگہ جگہ پر، کسی بھی مذہب میں عقل کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو اسلام میں دیا گیا، اور اسلام میں بھی کسی فرقے میں عقل کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو تشیع میں دیا گیا۔ آئے پہچانے عظیم ترین کتاب تشیع کی اصول کافی، اس کی سب سے پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل، بات توحید سے نہیں شروع کی، بات علم سے بعد میں شروع ہوئی، سب سے پہلا چیپٹر عقل، اس لیے عقل اگر انسان سمجھ لے تب توحید تک پہنچے گا، تب علم تک پہنچے گا، تب حجت تک پہنچے گا، تب بنی آدم تک پہنچے گا۔ بات عقل پہلے سمجھ لے، کہا تمہارے پاس عقل تو تھی، پھر بعد میں عجیب کہتا ہے کہ نہ میں تمہارا کوئی اس سے بات سننا ہے، ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہاری کوئی یہاں پہ مدد کرنے والا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر، جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں، اور انی کفرت بما اشرکتمون۔ عجیب منزل ہے، بحث گفتگو ہو رہی توحید و شرک کی، میں برات کرتا ہوں تمہارے شرک سے، یہ شیطان کہہ رہا ہے، قرآن نے پورا نقل کیا ہے، میں تمہارے شرک سے برات کرتا ہوں، تم نے خدا کا شریک کیوں ٹھہرایا مجھے، لہذا میں تبرہ کرتا ہوں تمہارے اوپر، میں تبرہ کرتا ہوں، میں برات کرتا ہوں، کفرت کو مانے یا برات، تبرات تو میں تم پر تبرہ کرتا ہوں، تم نے خدا کی بات نہیں مانی، خدا کے وعدے پہ اعتبار نہیں کیا، خدا کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، آگے میرے وعدے پہ اعتبار کر لیا، میری دعوت پہ لبیک کہہ دیا۔ اور عزیزو توجہ فرمائیں کہ فرشتے جو انسان کے ساتھ ساتھ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرشتے انسان کے ساتھ نہیں چھوڑتے، کبھی نہیں چھوڑتے، جب تک کہ انسان خود چھڑا کے نہ چلا جائے۔ متوجہ نے پوری گفتگو ذہن میں ہو، پہلے ہی دن جناب آدم کو خلق کرنے کے فوراً بعد اسی وقت یہ بتایا کہ انسان تیرے ساتھ دو قوتیں ہیں، دو تجھے اپنی طرف بلا رہی ہوں گی، اور یہ میری قوت فرشتوں کی قوت ہے، یہ تیرا سہارا ہے، تیرا ساتھ دینے کے لیے ہے، اگر تو رب سے اپنا رابطہ برقرار رکھے گا، اور یاد رکھے کہ یہ تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تو اپنا ہاتھ چھڑا کے خود نہ فرار کر جائے۔ لہذا شیطان اپنا کام آگے سجا سجا کے پیش کرتا ہے، سجا سجا کے، یوسوس فی صدور الناس، اسی اتنا آگے کہتا ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا انسان مثلا اگر وہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ اسے کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونے کے چند راستے ہیں، ایک سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، مطالعہ کرے، پڑھے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ دوسرے راستے بھی ہیں، دوسرے راستے ہیں کہ وہ دوسروں سے مدد لے لے، نقل کر لے، کہ اپنے ملکوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، بہت جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لے، اور یہ سب بھی راستے ہیں کہ اس کو پہنچنا ہے وہاں تک۔ شیطان کیا کرتا ہے، یا مثلا ایک آدمی فقیر ہو گیا ہے، بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، بچوں کا، میں زندگی کی مثالیں دے رہا ہوں، اس کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے راستہ کیا کہا، محنت کرو، کام کرو۔ اسلام میں کام کو کتنی عظمت ہوتا ہے، کتنی کام کو کتنا مقام عطا کیا گیا ہے اسلام میں، ہزاروں روایتیں، ایک دو روایت نہیں، ہزاروں روایتیں، کتنا جامع ہے اسلام، کتنا کامل ہے اسلام۔ تو ایک راستہ یہ کام کرے، محنت کرے، نہیں کر سکتا کام، ابھی نہیں ہو پاتا، تو دوسرا راستہ ہے کسی سے قرض لے لے،
قرض لے لے، بعد میں اس کو ادا کر دے۔ تیسرا راستہ ہے کہیں جیب کاٹ لے، کہیں کوئی اور طریقہ لے لے، کہیں قرض اس نیت سے کرے کہ بعد میں سے واپس ہی نہیں کرنا ہے۔ یہ سب سارے راستے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آگے صرف نئے نئے راستے اس کے سامنے بیان کر دیتا کہ یہ بھی راستہ ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم یہ کرو نہ، بلکہ ایک راستے کو لا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو سجا کے دیکھا بہت ہی آسان راستہ ہے یہ، اس میں تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ یہ مثال میں نے دے دی، آپ اپنی زندگی میں سوچتے جائیں گے۔ لیکن یہ جب منزل آ گئی کہ شاید کہا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب کیوں خوف زدہ ہوتا ہے انسان؟ دیکھیں انسان کی اس خاص کر اس دور میں یہ آیتیں بہت ہی اس کی تفسیر واضح ہو جاتی ہے۔ شاید قدیم زمانوں میں ان آیتوں کو سمجھنا اتنا مشکل تھا تھوڑا، اور اس کو لمس کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ انسانوں کو اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ مضطرب انسان، یہ خوف زدہ انسان، ملک خوف زدہ ہے، قومیں خوف زدہ ہیں، انسان خوف زدہ ہے، مضطرب ہے یہ انسان۔ سب سے بڑا درد آج کی انسانیت کا اضطراب ہے۔ سب کچھ ہے اس کے پاس، اس کے شہر سجے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں، بلڈنگیں بلند والا ہیں، شہر میں رونقیں ہیں، گھر بھرا ہوا ہے اسباب و وسائل سے، لیکن جو چیز اسے اذیت کر رہی ہے وہ اس کا اضطراب ہے، مضطرب ہے یہ انسان۔ اور اگر جا کے دیکھنا شروع کریں، جتنا یہ کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر چکے ہیں لہذا اس علم کے ذریعے سے ہم اپنے کمال تک پہنچ جائیں گے، اگر علم کے ذریعے سے کمال تک پہنچنا تھا تو آج جرم کے ریٹ میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جرم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ آج انسان کے اضطراب میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آج یورپ معاشرے میں 57% لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے سائیکولوجیکل مشکل کے شکار ہیں۔ آپ ان مجلسوں کی، ان نمازوں کی قدر نہیں جانتے عزیزو، قدر نہیں جانتے۔ یہ انسان جو صبح میں اٹھ کے آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا سارا ٹینشن فری ہو جاتا ہے، نہیں جانتا یہ قدر۔ 57% لوگ سائیکولوجیکل کمپلیکس کے شکار ہیں اور 20% لوگ باقاعدہ مریض ہیں۔ لیکن ہمارے معاشروں میں سائیکولوجسٹ بہت کم نظر آتے ہیں، ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن وہاں سب سے زیادہ ان معاشروں میں سب سے زیادہ سائیکولوجسٹ نظر آئیں گے۔ ہر ایک جا رہا ہے اس کی طرف رجوع کر رہا ہے، اس کے بعد کتنی خودکشیاں ہیں، کتنا اضطراب ہے، کتنا گھر کا فیملی سٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے، کتنا بچہ باپ سے دور ہے، کتنا گھر سے دور ہے، کتنا عزیز سے دور ہے۔ یہ سارے اضطراب کیوں ہیں؟ دولت ساری مسئلہ حل نہیں کرتی، وسائل سارے مسائل حل نہیں کرتے، انسان اس جسم سے بلند ہے، لہذا جو چیز اس اضطراب کو دور کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ انا ذکر اللہ، ذکر خدا وہ ہے کہ جو تمہیں تطمئن القلوب، یہ دل جو مضطرب نظر آ رہا ہے، کون اس دل کو اضطراب کو دور کرے گا؟ جب ربنا اللہ کہہ دیا انسان نے، ربنا اللہ کہہ دیا تو اسے کوئی خوف نہیں ہے، وہ اس منزل پر آ گیا کہ لکئی لا تاسوا ولا ما فاتکم، عجیب آیتیں ہیں قرآن کی، لکئی لا تاسوا ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تم سے کچھ اگر چھن جائے تو تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور تمہیں کچھ آگے مل جائے تو اس میں تمہیں خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ بلند ہو چکا ہے ان چیزوں سے، انسان بلند ہو چکا ہے۔ اگر کچھ آ رہا ہے تو وہ بھی فقط وسیلہ ہے بس، اگر کچھ جا رہا ہے تو وسیلہ تھا گیا، انسان تو باقی ہے، انسان تو باقی ہے۔ کہ اس مقام پر انسان اس وقت پہنچتا ہے کہ جب ربنا اللہ کہہ چکا ہے، اس ربنا اللہ کہنے نے انسان کی نظر کو اتنا بلند کیا ہے کہ جو جاتا ہے چلا جائے، جو آتا ہے چلا آئے، سب وسیلے ہیں۔ وہ انسان کی جو گاڑی پر اور مکان پر اور اچھے فلیٹوں پر اور اچھی بلڈنگوں کے ذریعے سے خود افتخار کرتا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اس نے بھی اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، خود کو نہیں پہچانا اس انسان نے، ورنہ فخر نہیں کرتا۔ خود کو ان گاڑیوں سے حقیر سمجھا ہے کہ ان گاڑیوں کے ذریعے سے فخر کر رہا ہے، خود کو اینٹ پتھروں سے حقیر سمجھا ہے کہ اینٹ پتھروں کے ذریعے سے اپنے آپ کو افتخار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ورنہ اگر خود کو پہچانتا تو وہی جو شعر منسوب ہے حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف،
جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر. تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک معمولی سا انسان ہے, چھوٹے سے جسم کا, تیری ذات میں عالم اکبر پوشیدہ ہے. اگر اس عالم اکبر کو انسان محسوس کر لے اور تلاش کر لے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. عالم اکبر سے مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ پوری کائنات عالم اصغر ہے, چھوٹی دنیا ہے, اور تو عالم اکبر ہے. اگر اس عالم اکبر کو تو ڈھونڈ لے اپنی ذات کے اندر, تو کبھی تجھے یہ چیزیں مغرور نہیں کریں گی, کبھی تو ان چیزوں پر فخر کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا, اور کسی چیز کے آنے پر تو خوش نہیں ہوگا, کسی چیز کے جانے پر تو مغموم نہیں ہوگا. اسی لیے کربلا میں دیکھا توحید کے جلوے, عظیم ترین قربانیاں دینے کے بعد ان کے پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے. پہلی محرم کو عرض کیا کہ عظیم ترین قربانی دینے کے بعد جب زینب کبریٰ 11 محرم کو آتی ہیں تو لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کے کہتی ہے پروردگار یہ مختصر سی قربانی تھی. اللہ اکبر, یہ تو بڑی مختصر سی قربانی تھی, اسے قبول کر اللہم تقبل منا ھذا القلیل. اس مختصر سے قربانی کو قبول کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر چکی ہیں کہ اس کے سامنے کسی چیز کا آنا اور جانا اب صرف خدا نظر میں ہے. لہٰذا ابن زیاد نے پوچھا, پھر وہی جملہ دہراؤں, ابن زیاد نے پوچھا کیا دیکھا تم نے وہاں پر کربلا میں اپنے خدا کو؟ کہا میں نے حسن و جمال کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں وہاں پر, حسن و جمال کے سوا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ما رأیتہ الا جمیلا, وہاں تو جمال ہی جمال. زینب کی نظر میں ہر منظر حسین تھا. پہچانے دنیا آ کر اس بیوی کو, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ فاطمہ کی بیٹی ہے. زینب کی نظر میں کربلا کے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کا ہر منظر حسین نظر آ. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے کہا کہ ربنا اللہ, اور اس پر باقی ہیں, اس طریقے سے باقی ہیں کہ بھائی جا رہا ہے لیکن زینب اپنے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے. غم ہے لیکن زینب کے اندر اضطراب نہیں ہے. اگر اضطراب ہوتا تو کوفہ و شام میں کون سنبھالتا ان بچوں کو؟ کتنے سکون سے ایک ایک مرحلہ طے, ابھی مسائل تک میں نہیں پہنچا ہوں گی, شاید تھوڑا وقت ہے. کتنے سکون سے زینب نے تمام مراحل کو طے کیا ہے. ابن زیاد اسی بات پر تو گھبرا گیا, ادھر سوال کر رہا ہے, ادھر زینب سکون سے جواب دے رہی ہیں. وہ یہ سمجھا تھا کہ دل دکھائیں گے, تڑپائیں گے, اور زینب کا سکون اسے مسترد کیے دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زینب کی نظر میں خدا ہے. اب اگر ربنا اللہ کہہ دیا ہے تو ڈر نہیں ہے, پھر خوف نہیں ہے. پھر بات کچھ میں اور عرض کرنے والا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا, انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اب کسی بات کا خوف نہیں ہے. کل تک بہت ڈرا ہوا تھا یہ حر کہ کیا ہوگا میرے بچوں کا, کیا ہوگا میرا, کیا ہوگا میری سپہ سالاری کا. لیکن جب حسین نے اسے خدا یاد دلا دیا تو اب شب عاشور کے بعد حر کو کوئی ڈر نہیں ہے. جب راستے میں حر کی ملاقات ہوئی, اللہ اللہ, اے میرے حسین, کیا ہے یہ حسین, کس طرح سے ہدایت کرتے ہیں انسانوں. ایک جملے میں حر کو کیا بنا دیا حسین. جملے کے لیے بھی کوئی ہدایت نہیں کی, کچھ کہا نہیں, صرف اتنا کہا کہ جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ امام ہے, یہ نبض شناس امام ہے, جانتا ہے کہ کہاں پر ضرب لگائی جائے کہ اتنا اثر کر جائے, دل کے کس نقطے پر وار ہو کہ وہ وار اپنا اثر کر جائے. یہ نہیں کہا کہ تو آ خدا کی طرف, یہ نہیں کہا کہ یزید باطل ہے, کچھ نہیں کہا کہ کسا غلط کا امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. جملہ سخت ہے, آپ جانتے ہیں یہ جملہ سخت ہے, لیکن اس سخت جملے نے یزید کو کسی طرح متوجہ کر دیا. یاد ہوگا میں نے کیا عرض کیا تھا, جناب حبیب نے مظاہر کے مسائل پڑھ کر, یا حبیب انت تعرف قرابتنا من رسول اللہ, حبیب تم تو جانتے ہو کہ میری رسول سے کون سی قرابت ہے.
حبیب کو اس طریقے سے متوجہ کرایا تھا، حبیب متوجہ تھے، خود کو بھی حسین نے اسی طرح متوجہ کر دیا کہ تم مجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں پہچانتا، یہ تو جانتا ہے کہ میری ماں کون ہے۔ صرف زہرا کے نام کی طرف توجہ دلا دینا حر کو یزیدی حر سے حسینی حر میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے اس نام کی تاثیر۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، اس کے 1000 سپاہی، سانسیں ان کی رکی جا رہی ہیں، چہرہ سرخ و سیاہ ہو رہا ہے، اور آ کے حسین کے سامنے آگے سفر نہیں طے کرنے کا، پہلے ٹھہر جا، پہلے ٹھہر جا، پہلے اپنے سپاہیوں کو پانی پلا دے، پہلے خود پانی پی لے، پہلے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا دے۔ کریم ابن کریم، یہ کرم الہی کے مظہر ہیں۔ پانی پلا دیں، عباس پانی پلاؤ۔ پانی پلایا جانے لگا، ایک ایک کو پانی پلا رہے ہیں۔ راوی اسی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میری حالت اتنی بدتر ہو چکی تھی، اتنی میری حالت بدتر ہو چکی تھی، میں گھوڑے سے گر گیا اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں خود اٹھ کے جاؤں اور پانی طلب کر لوں۔ صرف میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ پانی مانگ رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، لیکن میں نہیں جا سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ اسی درمیان میں دیکھا، ایک مرتبہ نظر اٹھی، دیکھا ایک بزرگ انسان خود اٹھا ہے، مشق کو اٹھایا ہے اور میری طرف قدم بہ قدم بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور قریب آیا، اور قریب آیا، اور قریب آیا، مشق کو میرے دہانے سے لگایا، لیکن میری حالت ایسی بھی نہیں تھی کہ مشق کو میں پکڑ کے اپنے منہ سے لگا کے پانی پی لیتا، اتنی طاقت میرے ہاتھوں میں، اتنی توانائی نہیں تھی۔ پھر دیکھا کہ وہ کریم انسان کا ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ سے اپنے چلو سے مجھے پانی پلانا شروع کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو فرزند رسول تھا۔ اللہ اللہ، حسین حسین، اس منظر کو یاد رکھنا۔ اس وقت جب لشکر شام کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں، اے لشکر شام، اگر تمہاری نظروں میں میں گنہگار ہوں، اس 6 مہینے کے بچے کی بھی کوئی خطا ہے۔ اس کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اس کو پانی پلا دو۔ اتنا سوچ لو کہ کون پانی مانگ رہا ہے؟ یہ وہ پانی مانگ رہا ہے جس نے ابھی تک کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، صرف دیا ہے۔ حسین کو منظر یاد ہے، اور پانی پلانے کا منظر یہ ہے کہ سقائے حرم، معلوم ہے آپ کو، عباس کا قد بلند تھا، عباس کا قد بلند تھا، ابر بنی ہاشم کہا گیا ہے، چاند سا چہرہ ہے، قد بلند ہے، ہاتھوں میں مشکیزہ ہے، پانی پلا رہے ہیں، چاروں طرف سے لشکر ہے، ان کے ہاتھوں میں کوزے ہیں۔ عباس، عباس مجھے پانی، عباس پانی، عباس پانی، عباس سب کو پانی دے رہے ہیں، ایک ایک ہاتھ میں، ایک ایک چلو میں، ایک ایک کوزے میں، ایک ایک مشکیزے پہ پانی دے رہے ہیں، سب پانی پی رہے ہیں۔ عزیزو، یہ منظر بھی یاد رکھنا، یہ منظر بھی یاد رہے۔ ایک وقت اور آئے گا، کسی عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہوگا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوگی، چاروں طرف سے تیروں کے حملے ہوں گے، اور عباس کو صرف ایک فکر ہوگی، میرے جسم میں ہزاروں تیر آ کے پیوست ہو جائے، لیکن یہ مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچ جائے، یہ مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ حسین نے اپنا کردار ادا کر دیا، حسین کے جملے کا اثر ہو گیا۔
شب عاشور آ گئی ہے. اس شب عاشور میں ادھر لشکر عمر سعد میں چہل پہل ہے, کھانا کھا کے پانی پی کے آرام کر رہے ہیں, وہ سو رہے ہیں. ادھر خیام حسینی میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ادھر بچے ہیں, ادھر عورتیں ہیں. بچے کبھی کبھی گھومتے ہیں, پانی کا سوال کرتے ہیں, مائیں سمجھاتی ہیں, مائیں دلاسا دیتی ہے. لیکن ان دو لشکروں کے درمیان میں ایک انسان ہے جو کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر آ رہا ہے, بے چینی سے ٹہل رہا ہے. کیا کریں یہ؟ کون ہے یہ وہ انسان ہے جس کے اوپر حسین کے ایک جملے نے اثر کر دیا ہے. یہ حر ہے. پوچھنے والے نے پوچھا, حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ پورے لشکر میں کون سب سے بڑا شہسوار ہے تو میں تیرا نام لیتا. آج تو اتنا مضطرب کیوں نظر آ رہا ہے؟ آج تو اتنا مضطرب کیوں نظر آ رہا ہے؟ جب تک حر اس لشکر میں رہے گا اضطراب باقی رہے گا, لیکن جب حسین کے لشکر میں پہنچ جائے گا سارا اضطراب ختم ہو جائے گا. یہ مضطرب نظر آ رہا ہے. حر کے اضطراب کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ لرز رہے ہیں, ذہن مضطرب, کیا کریں؟ آخر میں گھیر کے لے آیا ہوں ان بچوں کو, میری وجہ سے یہاں گھیر ہے حسین کا قافلہ, میری وجہ سے یہاں پہ لشکر حسین اور فرزندان زہرا و بطول یہاں لڑ گئے, آدھا میں گھرے. کیا کریں؟ یہ حر صبح ہونے والی ہے کہ یہ حر آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. دھیرے 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 پھر قدم کو اور تیزی میں بڑھایا, پھر گھوڑے کو اور مہمیز کیا. ایک مرتبہ تیزی سے دوڑاتے ہوئے لشکر حسینی میں آ گیا. ادھر احترام کرنے کے لیے کھڑے. اللہ اللہ کتنا عظیم دل ہے حسینی میں. مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے اپنے سینے سے لگایا ہے, میرے مہمان ایسے وقت میں تو آیا ہے کہ میں تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتا. کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتا. یہ تو حسین تھے نا, یہ تو امام تھے نا, یہ تو کریم ابن کریم تھے, لیکن کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہو اور اس نے آ کے حر کے دامن کو پکڑا. حر تیری وجہ سے ہم آج پیاسے نظر آ رہے ہیں. کون لوگ کربلا میں آئے تھے؟ کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایک خاتون نے خیمے کے اندر سے کہا ہو, ارے حر تو آیا ہے, تو نے میرے بچوں کو پیاسا کر دیا. کس کو حسین کربلا میں لے کے آئے تھے؟ ظہر تک حسین کے ساتھ ساتھ ہے یہ حر, اور بار بار ایک ہر مرحلے میں جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, لڑائی لڑ رہے ہیں اور واپس آتے ہیں, اور جاتے جاتے آخر میں زور کا وقت گزرا اور اب حر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے سامنے, مولا اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا, مولا بچوں کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. اب میرا دل نہیں ٹھہرتا, مجھے جانے دے مختل میں. حسین ہیں, جانے کی اجازت دیتے ہیں. حر میدان میں آتا ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ کون آ رہا ہے. یہ بیک جنگ ہونا شروع ہوتی ہے. ادھر سے کسی نے آواز دی یزید ابن سفیان سے کہ تو چاہتا تو حر کو قتل کرے. جہاں دیکھا حر آ گیا ہے, وہ میدان میں آیا, پہلے ہی وار میں سر و قلم تن میں جدائی ہو گئی. افراد آتے گئے, حملے ہوتے گئے, جدائی ہوتی گئی. 40 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا اس دلیر پر, اس بہادر پر, گھوڑا زخمی ہوا, خود بھی زخمی ہوئے. عزیز کربلا کے یہ منظر ہمیشہ یاد رکھیں. ایک مرتبہ طرف اشارہ کر چکا ہوں, یہ منظر ہمیشہ یاد رکھیں کہ اتنے سارے حملے جب ایک طرف سے ہوتے تھے ایک انسان پر, تو کتنے تیر آگے پڑتے ہوں گے, کتنی تلواریں آگے پڑتی ہوں گی, کتنے نیزے آگے جسم میں چبھتے ہوں گے. اس حالت میں حر زمین پہ گرا. حسین کے ساتھی دوڑے ہوئے گئے اور حر کو اٹھا کے قریب لائے. حسین نے حر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, دیکھا ابھی رمق حیات باقی ہے. بہادر تھا, دلیر تھا, شجاع تھا, دیکھا کہ ابھی زندہ ہے. حسین نے اپنے سر پہ رکھا. عزیزو بہت زخم تھا, بہت زخم تھا, بہت خون بہ رہا تھا, لیکن جس کا سر حسین کے زانوں پہ آ جائے پھر اسے کس زخم کا احساس ہوگا, اب اسے کس درد کا احساس ہوگا. کربلا والوں کے سارے زخم بھول جاتے تھے اس وقت کی جب حسین سر کو لے کے اپنے زانوں پہ لے لیتے تھے. سر کو لے کے اپنے زانوں پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد
مقاتل کے جملے ہیں کہ خون کو صاف کرنا شروع کیا، خون کو صاف کرنا شروع کیا، اور صاف کرتے کرتے ایک جملہ کہتے جا رہے ہیں، جملہ یا حر انت الحر کما سمت کا امک، تو واقعا حر ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، انت الحر فی الدنیا والآخرہ۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ اس کی سانس اکھڑنے لگی، حسین نے سینے سے لگایا، عجیب نظروں سے حر حسین کی طرف دیکھ رہا ہے اور حسین حر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ شاید حر یہ سوچ رہا ہو اور یہ کہنا چاہ رہا، مولا یہ جو کچھ آپ کے اوپر آیا ہے ہماری وجہ سے آیا ہے، اور شاید حسین یہ کہنا چاہ رہا، اے میرے مہمان تو جا رہا ہے، میں تو تیری کوئی خدمت نہ کر سکا، لیکن میرے بابا تیرے منتظر ہے، میری ماں تیری منتظر ہے، میرے نانا میرا نانا تیرا منتظر ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر لاش کو اٹھایا، لے جا کے مقتل میں رکھ دیا، لے جا کے مقتل میں رکھ دیا، جو آخری جملے ہیں مصائب کے، لے جا کے مقتل میں رکھ دیا۔ دن گزر گیا، عصر عاشور گزر گئی، زینب کے کانوں میں بھائی کی شہادت کی خبر آ گئی، لیکن ابھی ایک خبر اور آنی ہے، ابھی زینب کو ایک خبر اور ملنی ہے، اور وہ کیا؟ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی، زینب دیکھ رہی ہے گھوڑوں کی نالبندی ہو رہی ہے، گھوڑوں کی نالبندی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی لاش جو وہاں سے اٹھائی گئی وہ حر کا لاشا تھا۔ لشکر کے افراد خود آگے بڑھے، کہا یزید، کہا کسرے سعد، میں نے حر کو اپنے ہاتھوں سے زخمی کیا، یہ مجھے گوارا تھا، حر کا قتل کرنا گوارا تھا، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری نظروں کے سامنے حر کی لاش پامال ہو جائے، مجھے یہ توہین گوارا نہیں۔ عزیز بڑی توہین تھی یہ کہ کسی کو بالا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پامال کی جائے۔ حر کی لاش اٹھ گئی اور اس کے بعد ایک ایک لاشیں اٹھنے لگی، حبیب کا لاشا آ گیا، صدیق قابلہ نے اٹھا لیا، ایک ایک لاش اٹھنے کے بعد صرف ایک مقتل میں لاشا باقی ہے، وہ فرزند